کو شاید علم نہیں ہے، مجھے 73 میں اس کے پکے ریٹن آرڈرز 74 میں مل گئے تھے. آئی واز سلیکٹڈ فار دی سول سروس آف پاکستان. اچھا سول سروس پاکستان. اچھا وہاں ٹرانسفر فرام دی آرمی ٹو دی سول سروس آف پاکستان. ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے نارملی ایسا نہیں، وہ میرے پاس سارے کاغذات. آپ کو میرا خیال ہے سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری سمویئر جوائنٹ سیکرٹری اپوائنٹ کر رہے تھے. وہی جا سکتے ہیں. اس کا یہ ہوا کہ وہ بھٹو صاحب جو اس کو کر دیا کہ میری پہلی وہ سب بتایا ہوا اسٹیبلش سیکرٹری نے جو وقت تھا کہ بھٹو صاحب کا فائل بھیجتے ہیں تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں. تیسری دفعہ گئی تو ڈونٹ سینڈ اٹ اگین ٹو می. فائل میں لکھا ہوتا تھا میں احمدی ہوں وغیرہ وغیرہ. خیر دیٹ از سائز دا پوائنٹ. تو سول سروس کی سلیکشن جو تھی وہ ہو چکی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی. پھر وہ ختم ظاہر ہے، پھر وہی فائل، پھر وہی احمدیت، وہی ٹھیک ہے. نہ خاتم الرسل کا خطاب دیا ہے، وہاں پر خاتم النبیین قرار دیا ہے. اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب کوئی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر ہے. اب ختم رسولوں کو نہیں کیا نئی چیز لانے والوں کو، بلکہ نبیوں کو ختم کیا ہے. اور ملا کے نگاہ میں نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کی اتباع کرے، اور رسول وہ ہے جو نئی چیز لے کے آئے. تو اس واسطے آخری نبی ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں. تو اس فیصلے کے روح سے اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو سوائے پرویزیوں کے اور سوائے بابیوں اور بہائیوں کے، خود ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کوئی بھی حضرت کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتا. سمجھ گئے آپ؟ لیکن چالاکی اور عیاری یہ کی گئی کہ فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن کو الفاظ میں رکھ کے تو پہلی چونکہ مشکل کر دیا گیا تھا. کسی شخص کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لکھا کیا تھا، لیکن اس وقت ہی ہم نے یہ سنا جب یہ فیصلے ہوئے. چند دن کے بعد میں گیا ہوں تو وہاں مجھے ایک تو اتفاق یہ ہوا کہ ریاض چودھری رحمت علی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، تو جس بس پہ تھے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ عجیب اتفاق تھا. مجھے راولپنڈی کے ایک بزرگ نے بتایا کہ فیصلے کے اگلے دن اہل حدیث ایک عالم نے لاؤڈ سپیکر پہ یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہیں ہوش میں آنا چاہیے، اس فیصلے نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے. ہم لوگ جو مسیح کے آنے کے قائل ہیں، دوبارہ آنے کے، اس فیصلے کے روح سے ہم بھی دار اسلام سے خرچ کر دیے گئے. مگر عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ملاؤں نے، اور پھر کیونکہ بھٹو پارٹی بھی دراصل بظاہر دنیا کو ڈپلومیٹک طریقے سے سمجھانا چاہتی تھی کہ میں نے جو کچھ کیا ہے عوام کی مرضی کے مطابق کیا ہے، اس لیے عیسائی دنیا کو، کیتھولسزم کو اور یورپ کو اور امریکہ کو اس کو کوئی ایسا نہیں کہنا چاہیے جو کہ قانون کے خلاف ورزی ہے. ہم نے جمہوری قانون اختیار کیا ہے، عوام کا فیصلہ تھا. لیکن دراصل جہاں تک دشمنی کا تعلق تھا، بھٹو صاحب کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اپنے دل میں جماعت کے خلاف ان سے زیادہ بوجھ تھا. اس لیے باوجود یہ الفاظ رکھنے کے دنیا کو دکھانے کے لحاظ سے دیا گیا. یعنی وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جبری ریٹائرمنٹ میں میرا نام کس وجہ سے آیا آج تک ہمیں پتہ نہیں. بہرحال کیونکہ میں آنیسٹلی آج تک میں نے کام کیا ہے سروس میں، تو مخالفت بھی رہی ہے احمد کی وجہ سے. تو جب 73 میں بہاولپور میں آ گیا، دن سے لاہور نے اپنی پالیسی بدل لی. اور یہ ہوا یہ اس وقت کہ جب امینڈمنٹ سے 15 دن پہلے بھٹو صاحب نے لاہور پہ بندش لگا دی تھی. پھر ہم نے رٹ کی، رٹ سے بحال ہو گئی، تو جو پہلا پرچہ نکلا اس میں پھر ہم باقاعدہ مبارزت شروع کر دی. پھر انہوں نے ریڈیو پہ بندش کی، ٹی وی پہ بندش کی،
وہ سب چلتے رہے. وہ تو ایک بہت ایک اور لمبا وہ تو دور ایک ہے. لمبا سوال ہے. لاہور کا پھر ایک سفر ہے جی ہاں. جو طویل ہے. ہماری طرف سے خواہش ہے کہ آپ آئیں. اب خیر لمبی گل ہوئی, بڑی لمبی چوڑی ہوئی, اور پتہ نہیں کی تھا. اسی بھی بنٹ اور بوٹس وہ کوئی بہادری نہیں سی کہ وہ حالات ہی ایسے ہوئے. میں کہا جی آل رائٹ, آئی گیو یو ون آپشن. آپ میں اعلان کروا دیتا ہوں جلسہ گاہ پر, جتنے احمدی طالب علم ہوں وہ آ جائیں گے, کلاسیں لگیں گی. آپ کے کہنے پر کوئی غیر احمدی طالب علم بھی نہیں آیا, آپ اس پر اعلان کروا دیں ریڈیو پر اور ٹی وی پر کہ پرنسپل ٹی آئی کالج کہتا ہے کہ کل تمام لڑکے حاضر ہوں. آج بھی لگے گی کلاس, احمدی لڑکوں کی لگ جائے گی. کل بہت سے لوگ آ جائیں گے, آئی شور یو دس. لیکن ایک شرط ہے, میں خود آنا کہ میں گلا آئی ہوں میں ادروائز آئی ایم انفٹ ٹو تھنک آف دیز تھنگ. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. ایک شرط ہے, آج مجھے لکھ کر دیں گے, اگر فساد ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. خاموش ہو. وہ ڈی سی بیچارہ کوئی ایسا آدمی لایا ہوا سی کہ جو مرضی ہو تو کواؤ, اس بندے این لائے ہوئے سن. پرنسپل دوسرا اس واسطے لے آ رہے سی کہ وہ لکھے گا کہ احمدی بیڑیوں نے اتنے بے زبان بچوں کو, مسلمان بچوں کو ذبح کر دیا, خواب ہمیں اندر بیٹھے ہوں گے. وہ کہ جی ایک شرط ہے, یہ لکھ کر دیں گے. آپس چنا بھی اشارے شورے ہوئے تو یہ ایس پی جو تھا یہ وہ نہیں تھا جو جب ریڈ کیا ہے انہوں نے کالج پہ, یہ وہ حصہ میں ذکر نہیں کیا, وہ اور تھا, وہ بہت اچھا, یہ بھی اچھا ہی ہوگا. تو یہ دونوں اٹھے, ایس پی اور ڈی سی, اندر گئے. ناڑی کمرہ جو ہے ودن ہاف اے منٹ باہر آ گئے. جس طرح وہ کیٹاپلٹ سے یوں پھینکتے ہیں باہر نکلا, اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہمارے اندر درمیان. ساتھ ہی تو ہے وہ کہ سر میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ فون نہ کریں, اب نہیں ہو سکتا. مسٹر ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان واز آن دی فون آل دی ٹائم. اس کا کیا کام تھا پرائم منسٹر کا کہ ایک دیہات میں ایک کالج ہے, ڈگری کالج ہے, آل رائٹ, ون آف دی بیسٹ کالجز, کالج ہے, کیا ہے, ساری لائنیں جو ہیں وہ سیدھی لگی ہوئی ہیں, تمام عملہ اس تیار پہ ہو کہ ٹی آئی کالج کی کلاسیں لگنی چاہیے اس 1 لاکھ کے مجمع میں. اس نے 76 میں اختیارہ اپنا یہاں کروانا تھا, 5-10 آدمیوں کو مروا دینا غیر احمدی لڑکوں کو اپنے ایجنٹ سے, پھر فائرنگ کروا کے 1000-2000 احمدیوں کو ذبح کر دینا تھا اور الیکشن جیت لینا تھا. دس واز دی اسکیم. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. ہماری تو اس میں کوئی خوبی نہیں, ہم تو یہی سوچتے رہے کہ جلسے کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ مہمان جو ہیں وہ جلسے میں آ کے ٹھہرنے کے لیے جگہ دیں. تو یہ ہر بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہمارے کوئی ایمبیشنز ہی نہیں, نہ پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں, نہ فائنینشیل ہماری کوئی وہ ہیں کہ ہم جی کوئی کمپنیاں بنا کے قبضہ کر لیں, اکانومی پہ قبضہ کر لیں. تب خدا تعالیٰ نے مجھے ڈیسٹرو لیبارٹی میں گورنمنٹ کی سروس دے دی, جہاں میں سیکورٹی میں بھرتی ہو گیا. یہ کمانڈر عبد المومن صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار سے کیپٹن یحییٰ صاحب, ان کے ذریعے انہوں نے مجھے بھرتی کروایا. اب جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک دن رات کو انہوں نے چھاپا مارا. آئے کیپٹن صاحب مجھ سے کہنے لگے لے کے جا کے کہ احمدیت کا اظہار نہیں کرنا کسی سے. میں نے کہا صاحب میں باقی کسی سے اظہار نہیں کروں گا, لیکن اگر کوئی پوچھے گا تو میں سننی نہیں بنوں گا. کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں کہ بھٹو نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے, بے روزگار کر رہا ہے, اور تم خواہ اس پہ اڑے ہوئے ہو کہ جی میں نے ضرور بتانا ہے. میں نے کہا جی جب کوئی پوچھے گا, نہیں پوچھے گا میں نہیں بتاؤں گا. اس پر وہ ناراض ہو گئے, چلے گئے. لیکن عجیب بات ہے کہ 6 مہینے بعد ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا, اور میں 3 سال وہاں نوکری کر کے ریزائن, میں وہ ڈیوٹی لگاتا رہا. وہ جو پولیس والے بیٹھے ہوتے تھے, خدام تھے, ان کے چائے اور ناشتے کھانے کا انتظام کرتا تھا. تو یہ 6 مہینے خدمت خلق کی. تب خدا تعالیٰ نے مجھے ڈیسٹرو لیبارٹی میں گورنمنٹ کی سروس دے دی, جہاں میں سیکورٹی میں بھرتی ہو گیا. یہ کمانڈر عبد المومن صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار سے کیپٹن یحییٰ صاحب, ان کے ذریعے انہوں نے مجھے بھرتی کروایا. اب جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ
वहाँ पर एक दिन रात को इन्होंने छापा मारा, आए कैप्टन साहब मुझसे कहने लगे अरे लेके जाके कि अहमदियत का इजहार नहीं करना किसी से। मैंने कहा साहब मैं बाकी किसी से इजहार नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो मैं सुन्नी नहीं बनूंगा। कहने को तुम्हें पता नहीं कि भुट्टो नौकरियों से लोगों को निकाल रहा है, बेरोजगार कर रहा है, और तुम खामा इस पे अड़े हुए हो कि जी मैंने ज़रूर बताना है। मैंने कहा जी जब कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा मैं नहीं बताऊंगा। उस पर वो नाराज़ हो गए, चले गए। लेकिन अजीब बात है कि 6 महीने बाद उनको जबरी रिटायर कर दिया गया और मैं 3 साल वहाँ नौकरी करके रिज़ाइन दे के फिर एमईएस नेवी में आया। तो मैं वो ड्यूटी लगाता रहा। वो जो पुलिस वाले बैठे होते थे, खुदाम थे, उनके चाय और नाश्ते खाने का इंतज़ाम करता था। तो ये 6 महीने खिदमत खल्क की, तब खुदा ताला ने मुझे डेस्ट्रो लिबर्टी में गवर्नमेंट की सर्विस दे दी, जहाँ मैं सिक्योरिटी में भर्ती हो गया। ये कमांडर अब्दुल मोमिन साहब की मेहरबानी है कि उनके एक रिश्तेदार थे कैप्टन याहिया साहब, उनके ज़रिए उन्होंने मुझे भर्ती करवाया। अब जब मैं वहाँ गया तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर एक दिन रात को इन्होंने छापा मारा, आए कैप्टन साहब मुझसे कहने लगे अरे लेके जाके कि अहमदियत का इजहार नहीं करना किसी से। मैंने कहा साहब मैं बाकी किसी से इजहार नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो मैं सुन्नी नहीं बनूंगा। कहने को तुम्हें पता नहीं कि भुट्टो नौकरियों से लोगों को निकाल रहा है, बेरोजगार कर रहा है, और तुम खामा इस पे अड़े हुए हो कि जी मैंने ज़रूर बताना है। मैंने कहा जी जब कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा मैं नहीं बताऊंगा। उस पर वो नाराज़ हो गए, चले गए। लेकिन अजीब बात है कि 6 महीने बाद उनको जबरी रिटायर कर दिया गया और मैं 3 साल वहाँ नौकरी करके रिज़ाइन दे के फिर एमईएस नेवी में आया। जब आप ये सुनते हैं कि भुट्टो का नाम आता है तो जनाब उसको जानी, शराबी, मुल्हिद, हिंदू का बच्चा और क्या कहते हैं रावजी और जालिम, इंतकाम लेने वाला, मनफी सोच वाला और पता नहीं क्या क्या, जो भी नेगेटिविटी है वो भुट्टो के साथ जब लगा दी जाती है ना, तो इसकी आपने ये क्लिप अगरचे मेरे पास और भी क्लिप्स हैं कादियानियों के अपनी ज़ुबानी के, वो भुट्टो का बता रहे हैं कि किस तरीके से भुट्टो ने कादियानियों के ख़िलाफ़ जगह जगह काम किया। अमली तौर पर पूरे पाकिस्तान में मैं बड़े से बड़ा मौलवी, वज़ीर आज़म, जनरल वगैरह तो छोड़ ही देना, जो बहुत इस्लाम का दाई बनता है और कहता है कि जी मैं ख़त्म नबूवत के लिए जान दे दूं, मैं अपना तन मन सब कुछ लुटा दूं, ये सारे वो क्या कहते हैं लफ्ज़ी बातें हैं। रियलिटी में ये बड़े से बड़ा मौलवी जो है वो ये जुर्रत नहीं कर सकता। सियासतदान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वगैरह को तो छोड़ दो, वो तो बराह रास्त कादियानी होते हैं, उनकी तो बात छोड़ दो। जो एंटी कादियानी भी हैं, मैं दावे से कहता हूँ आज भी कादियानियों का एक वफद जो है हमारे मौलवियों के पास जाए और उनको मिर्ज़े के बारे में बताए तो वो ये नहीं कह सकेंगे जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, जब ये कौमी असम्बली में अभी डिबेट शुरू होने वाली थी तो बहुत सारे कादियानी जो हैं बड़े बड़े, उन्होंने अप्रोच की भुट्टो से मुलाकात करने की, लेकिन भुट्टो ने हर बार रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा अब फैसला तो वही होगा। तो समहाउ क्योंकि ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो कादियानी है, भुट्टो के दौर में भी। और हाँ, भुट्टो को जो मालूम होता जा रहा था ये कादियानी है, उसको वो निकाल रहा था। आप सुन रहे हैं, मैं अभी क्या कह सकता हूँ। तो इसलिए लेकिन वो कोई इल्म गायब तो नहीं रखता था, दिलों के हाल तो नहीं जानता था कि पीरज़ादा भी मरज़ई है, रामे भी मरज़ई है, क्या नाम है, सो मैनी अदर मिनिस्टर्स, वो तो ये नहीं जानता था। ये तो हिस्ट्री में पाकिस्तान की पहली बार मैं बता रहा हूँ। तो ये नई डिस्कवरी है फैक्ट्स के बारे में। खैर, तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जब वो मरज़इयों का वफद भुट्टो से समहाउ वो भुट्टो ने
سے ملاقات انہوں نے کر لی. بھٹو نے کہا ہاں جی بتاؤ کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیے مرزا جو تھا وہ معاذ اللہ یہ وہ نبی تھا اور ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ مولوی جو ہیں یہ بہت خراب ہیں یہ ہیں وہ ہیں آپ کی پارٹی کے بھی خلاف ہیں اور ہم نے تو آپ کی پارٹی کو بھی سپورٹ کیا تھا. یہ بٹو بڑا کلیور ہو گیا. نہیں تسی میں کلے نو نہیں تم نے ولی خان کو بھی سپورٹ کیا, تم نے جماعت غیر اسلامی کو بھی سپورٹ کیا, تم نے مفتی کو بھی کیا اور اس کو بھی کیا ہے کیا نام ہے ولی خان کو بھی اور اصغر خان ایوری باڈی. کیونکہ وہ یہ ان کے داؤ پیج یہاں تک جانتا تھا کہ یہ ہر ایک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. انہیں کہا بہرحال پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے بلیک میل کریں یا کیا بولتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کریں. تو میں تو پرنسپل کا آدمی ہوں بہرحال. تو جہاں تک رہی بات مرزا غلام احمد قادیانی کی, کیا آپ لوگ حقیقتاً یہی سوچتے ہیں کہ وہ دیٹ باسٹرڈ واز اے پروفٹ؟ میں کہتا ہوں آج بڑے سے بڑے مولویوں کو اوریا مقبول جان کو زاد احمد کو لے جاؤ قادیانیوں کے وفد کے آگے, ان کے پیشاب نکل جائیں گے. کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے, ان کے اوپر ان کا دست شفقت ہے قادیانیوں کا. ٹرمپ بھی جو ہے وہ ایک عام سا اجڑ سا بدصورت سا بوڑھا سا قادیانی جو ہے, جب وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی ہم تو وہ سارے فرصت چھوڑ کے تو کہتے ہیں آؤ جی بات کرو. اور نہ صرف بلکہ وہ اس کے سیکٹری وغیرہ روک رہے ہیں جی ٹائم ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں لیٹ ہم بات کرنے دو اس کو. تو وہ پوری توجہ سے سن رہے ہیں. تو یہاں بات کرنا بڑا آسان ہے. مولویوں نے جاہل مولویوں نے جو ہے یعنی فتووں کی بھی زیادتی کر دی, جھوٹ کے اوپر جھوٹ. کوئی ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں, کوئی یہ ادراک رکھتے نہیں ہیں. کسی نے بھٹو کے خلاف میں تو حیران ہو گیا کہ مولوی صاحب نے اس کو کہا کہ یہ منکر خدا تھا اور یہ رافضی تھا, زانی شرابی یہ وہ. اب یار دیکھو دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو منکر خدا نہیں کہہ سکتا, اس کا بڑے سے بڑا مخالف بھی. تو آج اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مولویوں کی اتنی نالج نہیں ہوتی. یہ اس کا سیدھی سی بات ہے, جب ان کے پاس اس قسم کی بات آئے تو وہ کہیں ہمیں اس چیزوں کا مکمل نالج نہیں ہے. جب نالج ہوگی تب ہم فتویٰ دیں گے. منہ اٹھا کے کسی کو ملحد کہہ دینا, از اٹ اسلام؟ کسی کو منہ اٹھا کے لبرل کہہ دینا, جیسے مجھے کہہ رہے ہیں کیا نام ہے نعمانی, اور یہ اسلام تو نہیں ہے. تو لبرل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ لبرل جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب جو بھی نکالیں, لیکن عملی طور پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹی اسلام ہوتے ہیں. جو اینٹی اسلام ہے وہ کافر ہے. تو مولوی و نعمانی دی بڑی وڈی دی ماں دی کوئی بے ایمانی, تو وہ مجھے لبرل کہہ رہا ہے, ملحد کہہ رہا ہے, قادیانی ایجنٹ کہہ رہا ہے, اور وہ حرام زادہ کتی کا بچہ غلیظ ترین پلیت ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دفاع کر لیا اس کا. کس کا؟ سارے اعتراضات کا جواب دے دیا. اب ان کے نزدیک عاشق رسول کے لیے معاذ اللہ ایک لازم جو ایک امر ٹھہرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو مرضیوں کے حوالے کر جائے. وہ عاشق رسول رہتا ہے ان کے مطابق. وہ جناب سر سید احمد خان کو کیا بولتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہہ دے عاشق رسول رہتا ہے. یہ ان کا دین کچھ اور ہے
اور الحمدللہ ہم جس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے. تو یہ تو مرتد ہیں. ایک بات کا جواب نہیں، ایک بات کا جواب نہیں ہے جی اس نے توبہ. یار یہ ایک سال تک نہیں بتا سکے آج تک کہ کس سال میں اس نے توبہ کی تھی. جہاں تک شنید کی بات ہے، شنید کے اوپر تو پھر آدمی جو ہے وہ کیا نام ہے چاند پر پہنچ گیا ہوا ہے. مولوی اس کو رد کرتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ فیک سٹوری ہے. بہرحال شنید کے مطابق تو اسامہ نے 9/11 کیا تھا. شنید کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج شنید کے اوپر جو ہے یہی ہے کہ شنید کے دنیا گھومتی ہے، لیکن جو دین کا ہے کہ وہ ساکن ہے. اب شنید کے اوپر ہم فتوے دے دیں؟ نہیں. تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. بات اصل کیا ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے یہ آپ نے کلپ سن لی ہیں، میں اس کو اور مزید کیا ایکسپلین کروں. اور پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کو سب سے پہلے بزدل جس نے کہا تھا، لوگوں کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کیا نام ہے اس کا، مرزا ناصر نے کہا تھا کہ یہ بزدل ہے، مولویوں سے ڈر گیا ہے اس لیے ہمیں نان مسلم قرار دے دیا. حالانکہ مولویوں نے تو نہیں اس کو کہا تھا کہ 1972 میں مرزائیوں کی جو اجارہ داری ہے مالی وسائل پر، بینکوں کے اوپر اور صنعت کے اوپر، ان کو کیا کرو ان کو قومی ملکیت میں لے لو. مولویوں نے کہا تھا. مولویوں نے کہا تھا کہ جناب یہ فری میسن کو تم بین کر دو. مولویوں نے کہا تھا کہ 1974 کی کانفرنس کرواؤ اسلامی بلاک بنانے کے لیے. مولویوں نے کہا تھا کہ ایٹم بم بناؤ. مولویوں کی ماں کا مولوی تو ہوتے ہیں قادیانیوں کے کتے ہیں. تو اسی لیے اب آپ دیکھیے جب یعنی بزدل سب سے پہلے اس کو بھٹو کو جو کہا گیا، پھر وہ جماعت غیر اسلامی کے لوگوں نے بھی وہ چیز دہرائی اور آج تک دہراتے چلے آ رہے ہیں. کون کون مثالیں میں دے چکا ہوں بہت سارے. ایک ہوتا تھا وہ بھی قادیانی تھا، سلیری، زیڈ سلیری، اور بہت سارے آج وہ کیا شامی ہے، یہ سارے مادر قادیانی ہیں، سب قادیانی ہیں. اوکے. اور وہی چیز جو ہے وہ AK بروئی قادیانی نے بھی کہی تھی کہ بھٹو تو بزدل ہے. اور بہت سارے جتنے بھی قادیانیوں کے کتے، قادیانیوں کے جھوٹ پر پلنے والے، خواہ وہ مولوی ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ جرنیل ہیں یا کسی بھی شعبے سے، تو وہ انہوں نے یہ باتیں مرزے کی بات کو دہرایا ہوا ہے اور آج تک دہراتے چلے آ رہے ہیں. آج اوریہ مقبول جان ہے، خادم قادیان ہے، حرامی نسل، اور کیا نام ہے زاد حامد، اور وہ گنجا اینڈ سو مینی ادرس. اور حتیٰ کہ اب لبرلز مادر چود بھی جو ہیں وہ بھی اس قسم کی گندگی پھیلا رہے ہیں. اور ایک لبرل جو ہے میرا سامنا نہیں کر سکتا، ایک نہیں، نہ مولوی نہ لبرل. تو اس لیے بہرحال جو بات بتانے ہیں کہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ یاد رکھنی چاہیں یہ فیکٹس. اگر آپ اپنی ہی تاریخ کو بھول جائیں گے اور آپ اپنے ہی دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کریں گے، کتنی شرم کی بات ہے کہ عملی طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے جو نکیل ڈالی قادیانیوں کی، وہ بول رہے ہیں، وہ خود بول رہے ہیں. سن لیا آپ نے کیا کرتا تھا بھٹو؟ نوکریوں سے ان کو نکال دیتا تھا، ان کی ترقی نہیں ہونے دیتا تھا، ان کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے مختلف سختیاں کرتا تھا. کس وجہ سے؟ اور کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایک پلیت آدمی کو نبی سمجھتے ہیں. اور دوسرا
اس کو اس چیز کا بھی آئیڈیا تھا کہ یہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان ہے، اس لیے وہ ان کے اوپر سختیاں کرتا تھا. میں اور بھی کلپ لگا سکتا ہوں، اور بھی مرزئی بول رہے ہیں، پھر کسی میں لگا دوں گا، لیکن بول رہے ہیں کہ بھٹو نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، بھٹو نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا. اوکے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے گمراہی سے باہر آئیں گے؟ ہمارا اتنا وہ شارٹ سائٹڈ سیاستدان ہیں، شارٹ سائٹڈ ملا ہیں. خیر سیاستدان تو موسٹلی قادیانی ہی ہوتے ہیں، اور یہاں مولویوں کی جہاں تک بات ہے، کچھ ہڈن قادیانی ہیں اور کچھ جو اوپن اپنے آپ کو جو بظاہر مسلمان ہیں وہ قادیانیوں کے وظیفہ خور ہیں. میں نام لے دیتا ہوں: اشرف جلالی غیر حلالی، خادم قادیان، اور بہت سارے. اور جو قادیانیوں کے خلاف نہیں بولتا، خواہ وہ الیاس قادری ہو اور الیاس کیا دعوت اسلامی والا ہو، اوکے، اس کو اب قادری بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ گنگے شیطان ہے، قادیانیوں کو ہر صورت میں خوش رکھنا چاہتے ہیں، یہ حرام النسل، سچ کا ساتھ نہیں دیتے، گنگے شیطان ہیں. خیر، تو یہ تمام مولوی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ویری فیو، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو بہرحال پھر بھی وہ اتنی کریج نہیں رکھتے کہ جیسے آغا وسیم کہہ رہا ہے اس کی بات کو مطلب جو ہے آگے پھیلائیں سینہ بسینہ. اوکے، وہ یہ جرت نہیں رکھتے. اللہ کرے ان میں یہ جرت آ جائے. ڈرنا اللہ کی ذات سے چاہیے. آپ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ان چیزوں کو، کیونکہ یہاں معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی ختم نبوت، ہمارے پیارا ملک پاکستان کی سالمیت کے مسئلے کے اوپر سکوت نہیں کرنا چاہیے، اور بہت بلنٹ اپروچ ہونی چاہیے، بہادرانہ سوچ ہونی چاہیے. اور ادروائز شش و پنج میں رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، فلانا فلانا فلانا. میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ باتیں اتنی کرتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا کام آغا وسیم نے کہا ہوا کہ یار یہ کر دو، تم لاہور میں رہتے ہو، وہاں کی 2 فوٹویں اتار کے تو مجھے بھیج دو، میں ذرا ان کی خبر لوں. اوکے، لیکن بزدلی، بھٹو کو بزدل کہہ دیں گے. اپنا حال یہ ہے کہ ایک فوٹو، حالانکہ وہ جرم بھی نہیں ہے، ایک علاقے کی فوٹو ایک جگہ کی کہا ہے. افسوس، میں ایسے لوگوں کی کیسے عزت کر سکتا ہوں. تو بہرحال جی دیکھیے، چیزیں یہ ہیں کہ اب یہ بات تو میں لمبی کر سکتا ہوں، لیکن پھر یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہر کو جو بزدل کہا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب وہ قادیانی نے کہا کہ یہ مولویوں سے ڈر گیا، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. دیکھیے میں پھر بتا رہا ہوں، 9 یا 11 جون 1974 کو ابھی جو مظاہرے وغیرہ تھے ختم ہی ہوئے تھے، تو بھٹو نے کہہ دیا، مطلب چل رہے تھے، بھٹو نے کہا ٹھیک ویٹ، اوکے میں اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. وہ اس نے ٹی وی کے اوپر براہ راست قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ جناب فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے، فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہہ چکا ہوا ہے. کب؟ ابھی اس کی ملاقاتیں مولویوں سے نہیں ہوئی تھیں، اور پوری تقریر میں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب میں وہ فیصلہ کروں گا جس کو سن کے عوام جو ہے خوش ہو جائیں گے. تو جناب علی، ایک آدمی جو مرزائیوں جو جانتا ہے کہ یہ بہت پاورفل ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، پاکستان کے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اوکے، فوج اور ہر چیز، اور منہ پہ ان کو باسٹر، اس کو جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس کو وہ باسٹرڈ کہہ رہے ہیں. آئے کوئی مولوی جرت کر کے دکھائے امام مہدا، اور آج یہ
ذاتاں دیاں کوڑ کلیاں تے شتیریاں نو جپے شٹ اپ زبان نکال دوں گا ایسے آدمی کی جس نے ایک سچے عاشق رسول کے بارے میں ایسی حرکت کی تو. اور ابھی میں سب کو انشاءاللہ تعالی جو میری رینج میں آتا ہے میں تو اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی مجھے کوئی خبر ملتی ہے کہ اس نے بھٹو کے بارے میں یہ کہا, پھر اس کا میں حال جو کرتا ہوں وہ آپ میری ویڈیوز میں سن سکتے ہیں. میرے ساتھ سچ ہے بس. یہ مولوی کیا آج کے ابھی وہ انہوں نے اقبال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی اقبال کو ہم نے وہ زبردستی ثابت کرنا ہے. ایک سوال کا جواب دے دو تاڑی ماں دا, ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے. بتاؤ کس سن میں اس نے توبہ کی تھی. ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ بتاؤ, انکار کرو کہ اس نے اپنی اولاد مرضیوں کو نہیں سونپی. انکار کر کے دکھاؤ تاڑی ماں دا. اور میرے پاس یہ درجنوں سوال ہیں, ایک کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے اعتراضات کے جواب دے دیے. چلیں خیر, اب مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیے جی اس کے اوپر آپ سنیں اس کا ڈراپ سن. تو جناب عالی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس موجودہ دور میں مکمل طور پہ انہوں نے تاریخ کا مس کر دیا ہوا ہے. کبھی وہ پیپلز پارٹی کے قادیانی کتے کو, کیا نام ہے, ڈاکٹر مبشر کو, جو بھٹو کے قاتلوں میں سے تھا حرام زادہ, کیونکہ وہ ورکرز کو آ کے ڈس انفارمیشن دیا کرتا تھا. گھروں میں بیٹھے رہیں آرام سے, بھٹو صاحب کو ہم واپس لے آئیں گے چیئرمین کو, یہ تو وہ جھوٹا مقدمہ ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم کہتے تھے نہیں بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں پھانسی کا وہ تیاری کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ ایسے حرام زادے تھے. پھر آج اگر وہ آ کے کہہ رہے ہیں یہ تو شاہ فیصل تھا جس کے دباؤ میں آ کے بھٹو صاحب نے, حالانکہ شاہ فیصل خود مرزئی تھا, خود مرزئی تھا. تو تاریخ کو یہ کیسے یہی چیزیں. بہرحال تو اسی طریقے سے کہ جی وہ بھٹو ڈر گیا, اس نے یہ کر دیا, وہ قادیانیوں کی بولی ہے یہ. اب آپ سنیں یہ اس حرام زادے کو, کیا نام ہے اس کا, کتی کا بچہ, اور یہ اتنا بزدل ہے حرام زادہ, جہنم کا کتا, مرتد خادم قادیان, کہ وہ جنرل فیض نے کہا سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا. اور یہ حرام زادہ جو ہے وہاں سے نکل آیا آرام سے منہ لٹکا کر. ارے اس سے اچھا موقع کیا تھا شہادت کا نبی کے نام کے اوپر. کہتا ٹھیک ہے بھائی چلا گولی. یہ وہاں سے نکل کے آ کے گئے اور جی انہوں نے تو سانو کیا اسی گولی مار چھڑاں گے جے تسی سیدھے نہیں ہوئے. ہٹے منہ. اور وہ کہہ رہا ہے بھٹو کو کہہ رہا ہے کہ وہ بزدل تھا. سن لیں آپ. حضور قیامت تک تھوڑے غلام پیش ہوں گے, اور کسی نے پیش نہیں کیتا جائے. حضرت مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے اج تک کوئی سنیا, میں کرنا نہیں چاہتا بات. ساڈا کرنل رفیع الدین ہے تلگان دا, ضلع اٹک دا, ہن تے تلگان چکوال وچ آ گیا. انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا 223 دن بھٹو نال انہیں گزارے جیل پنڈی والی. وہ کہندا آخری بار جدو بھٹو نو انہیں لکھی گل, وہ لکھن والا وہ مجرم ہے, میں صرف بیان کرن لگا. وہ کہندا جدو آخری بار بھٹو نو لڑ گیا تو بھٹو لمحہ پی گیا. میں کہا ایک طرف اے بات ہے, ایک طرف پھانسی دا پھندا ویکھ کے شادی این چلن, اور پھر نعت تازی تازی لکھن, کوئی گل باقی رہے گا اور نئے چمن رہ جائے. تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو نئی نئی پھانسی ہوئی تھی, اول تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشہور کر دی گئی ہوئی تھیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے چھپا دیا ہے اور وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں ہے, اس کو ہر قسم کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, وہ زندہ ہے. کئی لوگوں نے تو دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم نے دیکھا ہے بھٹو کو, ملے بھی. یہ ساری ڈس انفارمیشن قادیانیوں اور جماعت غیر اسلامی نے, یہ ہمارے آنکھوں کی سامنے کی باتیں ہیں. اور ہم نے تو یقین بھی کرنا شروع کر دیا تھا یار یہ جو بھٹو کو چھپا کے کہیں رکھ دیا, انہوں نے پھانسی کی جھوٹی اطلاع دی ہے تو ضرور اس میں کوئی سچائی ہوگی, کیونکہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. تو اسی طریقے سے پھر یہ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نو مور, اس کو شہید کر دیا گیا ہوا ہے اور اس کی قبر یہ وہ, تو پھر یہ نئی ویو جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں افواہوں کی شروع ہو گئی کہ جی وہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ
مرنے سے پہلے اس نے چیخیں ماری, ڈر گیا, وہ جناب کانپنا شروع ہو گیا, اس کو مرگی کے دورے, اور اس نے منتیں کی مجھے پھانسی نہ دو, میں یہ کر دوں گا, میں اوکے. باوجود اس کے کہ قادیانی پوری کوشش میں, اور میں نے وہ ایک دو جلسے بھی اس زمانے میں سنے ہوئے ہیں جو جماعت غیر اسلامی نے قادیانیوں کے تعاون سے کیے تھے, جس میں یہی کہا جاتا تھا. بھٹو تو کہا کرتا تھا کہ میں وقت آنے پر اپنی جان دے دوں گا, اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا, اور اتنا بزدل نکلا, یہ وہ بڑی شرمناک باتیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے تھے کہ جی جناب وہ یہ تھا وہ تھا. لیکن سچائی کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بالکل نہ اس نے منتیں کی نہ کچھ کیا, وہ سیدھا قربان, ہاں کمزور ضرور ہو گیا ہوا تھا کیونکہ وہ بھوک ہڑتال پر تھا, پھانسی سے بہت زیادہ ویک ہو گیا ہوا تھا وہ, اور وہ سلیپنگ پل بھی لیتا تھا. تو مطلب اس کا انہوں نے جناب جو بھی ہے, آفٹر آل دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا. تو اگین اینڈ اگین تو بزدل نہیں تھا وہ, اس نے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو یہ سارا جھوٹ ہے. اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ مولویوں نے جو ہے اتنا بھٹو کے اوپر دباؤ ڈال دیا, اور وہ بھٹو کے اتحادی بن گئے مرزائیوں کے خلاف, اور یہ اور وہ, یہ سارا اور سارا بھٹو نے مرزائیوں کی مولویوں کی وجہ سے تو ان کو نان مسلم ڈکلیئر نہیں کیا. یہ ایک سچائی ہے, جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بھٹو نے یہی کہا تھا کہ میں ایسا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ مولویوں کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. تو اس نے یہی کہا تھا جو مسلمان جو نبی پاک کو نہیں مانتا, جو منکر ہے ختم نبوت کا, نان مسلم ہے. سمپل سی بات تھی, اس نے کہہ دیا اور اس کے اوپر وہ قائم رہا. اقتدار میں رہنا ہے تو مولویوں کی خوشامد نہیں, مرزائیوں کی خوشامد کرو, ان کے مفاد کے لیے کام کرو, پھر وارے ہی نہیں آ رہے. کیا بھٹو جو 58 میں یا بیفور دیٹ سیاست میں یا رولنگ سرکل میں آ گیا ہوا تھا, کیا اس کو نہیں پتا تھا؟ ہی نیو اٹ کہ اقتدار کی کنجی جو ہے وہ مرزائیوں کی غلامی ہے. مولویوں کا کیا ہے, 2-4 برسٹ مارے جاتے, 10-15 ہزار کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا. اوکے, تو انہوں نے چاگ کی طرح بیٹھ کے ربوا کے پاس جا کے تو ان کی خوش آمدیں کرنی تھی, کیونکہ یہ 53 کی موومنٹ جو ہے وہ 74 کی موومنٹ سے بہت زیادہ پاورفل تھی. اس میں پارٹیسپیشن آف پیپل, پبلک جو ہے وہ زیادہ تھا, یہاں اتنا نہیں تھا. اس میں بھی ظاہر ہے وہ CIA فنڈڈ جو جماعت غیر اسلامی گنڈے اور کیا بولتے ہیں اس کو, قادیانی, وہ شامل تھے. کوئی اتنا بڑے پبلک نہیں تھی, کیونکہ پبلک نے دیکھ لیا ہوا تھا کہ مولویوں نے کیا کیا تھا 53 میں. لیکن چلے جیسے بھی تھا, CIA اسپانسر تھی, قادیانی اسپانسر تھی, ایک موومنٹ بنی تھی. اور ہسٹری میں جائیں کہ تو فوج وغیرہ کا یہی پلان تھا کہ اس کو جو اسٹیبلشمنٹ تھی ہم بائی فورس کر دیتے ہیں. بھٹو کی تقریریں آپ کے ریکارڈ میں ہیں, جاؤ فائنڈ کرو. اس نے پہلے دن کہا نہیں, 53 میں دیکھا آپ نے اتنے لوگوں کو مار دیا, نتیجہ کیا نکلا. تو لیٹ می سارٹ اٹ آؤٹ, پیسفل طریقے سے ان کو مارنا نہیں ہے. تو وہ جلسے جو تحریک کے دوران نکلتے تھے یاد ہیں مجھے بھی, اس میں جو جماعت غیر اسلامی کے لوگ تھے وہ یہ نعرہ کم لگاتے تھے کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرو, وہ زیادہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھٹو کتا ہائے ہائے, بھٹو کو نکالو, بھٹو کو مارو, بھٹو کو یہ کرو. وہ تو خیر ایک قادیانی اور ربوا اسٹیشن کا واقعہ, وہ ایک پلان تھا, وہ بہرحال اس میں دیر از نو ادر, وہ اس کا مقصد تھا کہ بھٹو حکومت کو ختم کیا جائے. خیر جو آگے ہوا اللہ کی منشا کے اوپر ہوا, اس کے اوپر نہ جماعت غیر اسلامی جانتی ہے نہ قادیانی. تو اب کیا ہے کہ مولویوں نے اس کے بعد کیا کیا. مولویوں نے جو میں بتا رہا ہوں کیا ہوا, جب ایک طرف تو
74 میں بھٹو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے اور اس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, ہم اس کے وفادار رہیں گے. یہ وہ 2 سال بھی نہیں گزرے تو انہوں نے آج سمجھ لگتی ہے کہ یہ جو اس زمانے میں بھٹو کے بارے میں اس کو فرعون کہا جاتا تھا کہ بھٹو فرعون ہو گیا ہوا ہے, ظالم ہے, قاتل ہے, شرابی, یہ وہ, اور بڑی جو معذبانہ لفظ استعمال یعنی کم, تو وہ فرعون کہا جانا شروع ہو گیا. اوکے, تو آج سمجھ لگتی ہے کہ مولوی کیوں اس کو فرعون کہہ رہے تھے, مودودی کیوں اس کو فرعون کہہ رہا تھا, مفتی محمود کیوں اس کو فرعون کہہ رہا تھا, نورانی کیوں اس کو فرعون کہہ رہا تھا. آج سمجھ لگتی ہے کہ یہ ربوہ سے امپورٹڈ ٹائٹل دے دیا گیا تھا اس کو. آج بھی لوگ کہتے ہیں. تو اب آپ یہ سنیں وہ شاہد دوست محمد کیا کہہ رہا ہے کہ بھٹو فرعون تھا, جس کی اوریجنلٹی پتہ چلی ہے کہ یہ ورڈ اس کے پیچھے کیا تھا. تو آگے بھی جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو, اچھا یہ قادیانیوں کا ایک خاص انداز ہے کہ جو واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اپنی بکس میں جو ہے وہ مرزا قادیانی کذاب کی کیا کہتے ہیں پیش گوئی سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. جی اس نے پہلے بھی کہا تھا. تو یہ جناب انہوں نے بھٹو جیسے, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ بھٹو کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ پھانسی دینی ہے, کیا بولتے ہیں, عبرت کا نشان بنا کر پھانسی دینی ہے. ویسے تو مارنا تو وہ 77 میں بھی جب کو ہوا تھا 2 برسٹ مارتے اس کا سارا خاندان ختم ہو جاتا, لیکن پلان یہ نہیں تھا. پلان یہ تھا کہ اس کو عبرت ناک سزا دینی ہے, اور وہی عبرت کا انہوں نے پوری کوشش کی کہ بھٹو ٹوٹ جائے, عبرت لوگوں کے لیے کہ معافیاں بھی مانگے, تب جا کے جو ہے ہم دنیا کو دکھائیں دیکھو یہ کتنا غلط آدمی تھا, یہ تھا وہ تھا. لیکن اللہ کا, جس کے اوپر اللہ کا فیض ہو جائے اس کے اوپر قادیانی کیا امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ یقیناً عبرت کا نشان بنا, لیکن وہ ذلت کا نشان نہیں بنا جو یہ چاہتے تھے. عبرت انہوں نے بہت زیادہ اس کے ساتھ مس بیہیو کیا, نو ڈاؤٹ. تو جیسے اس کی لاش کی بے حرمتی, یہ وہ, تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں جناب علی کامیاب قادیانی نہیں ہو سکے کہ وہ ذلت کا نشان بنے, جس کا دکھ قادیانیوں کو بھی ہے اور مولویوں کو بھی ہے. تو یہ جو تھا کہ جی یہ مرزا قادیانی نے پہلے بول دیا تھا کہ ایک کتا پیدا ہوگا جو 52 سال سے پہلے مار دیا جائے گا, یہ وہ. آئی اسٹل ریممبر کہ اس زمانے میں یہ چیزیں یہ گردش کر رہی تھیں کہ بھٹو کو جو ہے نا مرزائیوں نے یہ کہا ہوا ہے اور ان کا نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ جس دن ان کو پھانسی لگی ہے انہوں نے پوری دمالیں اور یہ اور وہ. اگرچہ مولویوں نے بھی اپنی اپنی جگہ پر رہ کے مٹھائیاں وغیرہ سارا کچھ بانٹا. ایک ایسے آدمی کی مرگ کی خوشی منا رہے ہیں جو مرزائیوں کو جس نے نکیل دی ہوئی تھی. اب مولویوں اور مرزائیوں میں کیا فرق رہا جی؟ جماعت غیر اسلامی میں اور قادیانی جماعت میں کیا فرق رہا بتائیں مجھے. جن کی خوشی غمی ایک ہے, اوکے, تو وہ عقیدتاً بھی ایک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. آج وقت بہت گزر چکا ہوا ہے, لوگ ایک دن پہلے کیا ہوا وہ واقعات بھول جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو میں بتاتا ہوں ان کو نئی نسل جو ہے غور کرے, اس کے اوپر تحقیق کرے. اگر میری کوئی بات غلط ہے تو میری اصلاح کرے. تو اس کا حاصل یہی ہے کہ بھٹو کی پھانسی اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ یقیناً اور یقیناً
قادیانیوں کے پلان پر تھیں، اور یہ بھٹو کی سزائے موت قادیانیوں کی بہت بڑی وکٹری تھی، ان کا بہت بڑا ایک کیا نام ہے انتقام تھا. اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں، قطعاً کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں امریکہ چاہتا تھا کہ بھٹو کی حکومت ختم ہو، لیکن اس کو عبرت کا نشان بنا کے پھانسی دینا یہ امریکہ کا مفاد نہیں تھا. وہ یہی تھا کہ اگر وہ پولیٹیکلی جو ہے ایک بالکل فیل ہو جائے، پاور میں نہ رہے، ایگزائل میں چلا جائے یا جیل ساری زندگی رہے، دس واز ناٹ دیئر کنسرن. یہ انتقام تھا، اور اس میں مولوی بھی شامل ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کو ضرور سزا مل رہی ہوگی. اوکے. اور آج جب یہ مادر چود خادم قادیان اور اس کے جیسے بھی جو اقبال جیسے مرزئی حرامزادے کو کہہ رہے ہیں، وہ ولد الزنا ہیں جو اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے، اور یہ جو کچھ بھی ہے مولوی شاہد جو بتا رہا ہے اس کو سنیں، اگرچہ یہ ڈیبیٹیبل اور بھی میں اس کے اوپر کہہ سکتا ہوں لیکن پھر طوالت ہو جاتی ہے. تو اس لیے کائنڈلی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بھٹو کتنا اینٹی قادیانی تھا فرام دا ویری فرسٹ ڈے. یہ جو کہتے ہیں جی مولویوں کے دباؤ میں، ہرگز نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اللہ جس سے کوئی اچھا کام لے لے وہ اس کو اس کا کریڈٹ ضرور دو. یہ کیا تھا جوید ہاشمی وغیرہ آئے تو صحیح میرے سامنے دیکھتے حال کی کرنا. بدتمیز لوگ، حرام زادے، یہ انہوں نے امریکنوں کے بوٹ چاٹ کر تو جناب سیاست کی اور ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آج آ گیا جی میں جوید ہاشمیہ، حرام زادہ غنڈہ مادر چود. تو یہ قادیانیوں کی بولی بولنے والوں کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں. تو فیکٹ جاننے کی کوشش کریں، ہو سکے تو آغا وسیم کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کے مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دیں. جو نہیں آپ دیں گے، نہیں دیں گے. آئی نو دیٹ. بڑی بے حس قوم ہے بھائی، بڑی بے حس قوم ہے، نہیں دیں گے. میرا بار بار جو ہے کہہ رہا ہوں، آؤ آؤ آؤ، اوے لگا دو وہاں پر، کیا کہتے ہیں، کوئی مسلمان تو ہو کہ وہاں وال چاکنگ کر دے. کس چیز کی؟ کہ شہداء ختم نبوت کی کیا بناؤ، یادگار بناؤ. کیا کہتے ہیں، رول آف فیتھ پاکستان میں دوبارہ سے لاگو کرو. حلف جو ہے اوریجنل 73 کا حلف وفاداری، وہ متن بحال کرو. اوے اتنے ہی کر دو، اتنے ہی کر دو، لیکن نہیں کرو گے. تسی جو خاموش تماشائی ہیں وہ بھی قادیانیوں کے سپورٹر ہیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. سارے چیزیں آپ کے سامنے. اوے اتنے ہی کہہ دو کہ عمران خان تیرے اتنے مرضی ہونے دا ہے، آ کے ذرا تو نہیں کہیں گے. اوے اتنے ہی کہہ دو کہ جی ایچ کیو جو ہے آغا وسیم کی باتوں کا جواب دے، کہ اس نے ہسٹری بتا دی ہے کہ جناب یہ فوج جو ہے وہ کتنا سٹرونگ ان کی پریزنس ہے وہاں پر جی ایچ کیو میں شروع سے آج تک. اوے اتنا ہی دس دے یار، نہیں کرو گے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. دست ما بالا نیست. میں پھر لوگا پھر بھی اپروچ کروں گا. میں کیا کہتے ہیں اس کو، سرنڈر ہونے والا نہیں. تو اس لیے یار کس قوم سے میں مخاطب ہوں. افسوس افسوس. کچھ غیرت کرو. کہ کسی زمانے میں مسیح موعود کا کوئی نمائندہ کسی دریا کے کنارے پر یہ کہے گا کہ فرعون وقت ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور جماعت گھبرا اٹھے گی، لیکن مسیح موعود اور مسیح موعود کا کوئی
नुमाइंदा ये कहेगा मूसा की ज़ुबान में, हरगिज़ घबराने की ज़रूरत नहीं, खुदा हमारे साथ है, वो हमारी हिफाज़त करेगा। अब अजीब बात यह है कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम में कल्बुन का लफ्ज़ है, कुत्ते पर कुत्ता मरेगा, और उसके आदात 52 आपने लिखे हैं। ये गाली नहीं है, याद रखें। ये एक हैरत अंगेज पेशगोई है कि जिस वक्त 70 के बाद भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उठ गया और ज़ियाउल हक साहब के हाथ में इक़्तिदार आया, और ये साजिश मुल्ला ने ज़ियाउल हक से भुट्टो साहब के दौर में जो मुकम्मल कर ली थी कि इसके मान बाद भुट्टो से इक़्तिदार छीन लिया जाए, और यकीन था कि आप भुट्टो साहब आखिरी दमों में हैं, तो फिर जो गालियां दी जा सकती थी उन्होंने दी। तर्जम उस वक्त लाहौर से जो रिसाले मुफ्ती महमूद साहब की जमात के तरफ निकलते थे, उसमें से एक रिसाले ने एक कुत्ते की तस्वीर बनाई कार्टून के लिहाज से, और वो भुट्टो साहब की तस्वीर थी। नकीब मिल्लत, नकीब मिल्लत उसका नाम है। ये मुफ्ती महमूद साहब के मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले जो हजरात हैं, ये उनका उस वक्त तर्जमान था। नकीब मिल्लत ने कार्टून में भुट्टो साहब की तस्वीर एक कुत्ते की बनाई। अगले इशू में उन्होंने ये लिखा कि हमारे खिलाफ इस पर रिट दायर की गई है पीपल्स पार्टी के हल्कों की तरफ से कि हमने भुट्टो साहब की तहकीर और तजलील की है। ये इस रिट का अक्स भी दिया और फिर कुत्ते की तस्वीर बना दी। फिर तीसरे इशू में ये लिखा, ऊपर भुट्टो साहब की कुत्ते की तस्वीर बना के कार्टून में, और नीचे लिखा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तस्वीर जिसके मुतालिक पीपल पार्टी कहती है कि ये भुट्टो साहब की है, ये हमने एक अंग्रेजी रीडर से ली है। 3 दफ़ा मसीह मऊद की पेश गोई मुफ्ती महमूद के रिसाले के जरिए से पूरी है। अब इसमें कहाँ किसी अहमदी का इख्तियार हो सकता था। अब इसके बाद कल्बुन यमूत वाला कल्ब में जिस दूसरे फिरौन का जिक्र था, और आप अगर उस जमाने के रिसालों, अखबारों और अपोजिशन के जो बयान उनमें पढ़े हैं, उसमें बार बार भुट्टो को फिरौन करार दिया गया। जी हाँ, आपने सुन लिया, ये यही मुफ्ती महमूद था, ये यही नूरानी था, ये यही क्या बोलते हैं कश्मीरी, क्या नाम था उसका, शोरश कश्मीरी, और ये जो 18 साल तक मरज़इयों का रसाला निकालता रहा अपने प्रिंटिंग प्रेस में, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा देते थे। लेकिन इकबाल के बाद सबसे बड़ा आशिक रसूल आगा शोरश कश्मीरी है। ओए जो मरज़ई क्या नाम है, मरज़इयों के रसाले में अपनी नज़में छापता था, जिसने वो मरज़ई जर्नैल क्या नाम था सियालकोट वाला, उसके लिए शायरी की, उसकी तारीफ़ की। मरज़ई की तारीफ़, चाहे वो अल कुद्स भी फ़तह कर ले, हमें उसकी तारीफ़ नहीं करनी, क्योंकि उसका जुर्म उसके कारनामे से बड़ा, अव्वल तो कारनामा नहीं था, ये सारा GHQ वगैरह जो रिपोर्टिंग होती है वो हमारे कौमी हीरो बना दिए जाते हैं, निशाने अदर पा जाते हैं, ये चीज़ें ऐसी नहीं। तो बहरहाल जी देखिए, 74 में भुट्टो को आशिक रसूल कह रहे हैं, और 77 में क्या कर रहे हैं, उसका कार्टून बना के कुत्ता उसको कह रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, अभी आज की नस्ल को तो नहीं पता, लेकिन हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये इनकी, अब ये कह देंगे ये महज कादियानियों का, और ताड़ी मादा उन्हें वो सारा वो रसाला दिखाया पाकिस्तान से, ये भी अवेलेबल है, जाओ फाइंड आउट करो कि ये कादियानियों ने अपनी तरफ से रसाला निकाला था या मुफ्ती महमूद का था।
تو یہ چیزیں ایسے چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آئی ڈونٹ نو کیا کہہ سکتا ہوں.